अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल देख के, जलसा देख के वाशिंगटन डीसी में कैपिटल अरीना में मुझे जितना फ़ख्र हुआ है, जितना यानी मेरा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ है, उसकी मैं क्या एग्ज़ाम्पल दूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं वो एकदम से अब सर उठा के खड़े हो सकते हैं दोबारा से एक बार। अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है। असल में अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ पे, तो वो उन पाकिस्तानी अमेरिकन्स का है कि जिन्होंने कल अपनी प्रेजेंस से उस जगह ये मुमकिन बनाया कि वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो एक भरपूर तरीके से अपनी नुमाइंदगी कर सके। और यानी जो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं और उसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, उसमें मुख्तलिफ़ एथनिक बैकग्राउंड के लोग भी हैं, वो सब एक जगह एक झंडे तले इकट्ठे हुए। और यानी एक्सपैट्रिएट्स तो वैसे ही पाकिस्तान की जान है, और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपैट्रिएट्स की जान है। और कल साबित हो गया, मोदी का रिकॉर्ड जो था जलसे का वहाँ पे, जिसकी इतनी मिसालें हम सुनते थे, वो कल शैटर हो गया बिल्कुल। और एक ऐसे मुल्क से जो हिंदुस्तान के मुकाबले में बड़े छोटा मुल्क है, और हिंदुस्तान के मुकाबले में जिसकी आबादी जो है वो 5 गुना कम है, तो उन लोगों ने जाके वहाँ पे बता दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है ना सिर्फ मुंतखब वज़ीर आज़म है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का मैंडेट लेके वहाँ वाशिंगटन डीसी में आज वाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रही हैं। अच्छा, बीच में बड़े लोगों ने इसके अंदर गंद करने की कोशिश की। आज भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ रहा था, कोई कह रहा है कि जी वो स्पीच ऐसी थी, तो कोई कह रहा है जी परसोना ऐसा था, कोई कह रहा है जी वो ट्रेन में बैठे थे। यानी बीमार लोग हैं, मेरा ख्याल है ये जहनी तौर पे बीमार हैं, ये पसमानदा किस्म के लोग हैं जो अपने वज़ीर आज़म को दुनिया कह रही है कि उसको अल्लाह की बदौलत उसको इतनी इज़्ज़त मिली है वहाँ पे, और ये लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह साबित करें कि नहीं वो ये बड़ा नहीं था, ये था। अरे बाबा, बिलावल जरदारी साहब जो इतनी पहले वहाँ से गए हुए थे और इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे, हुसैन हक्कानी जो स्पीयरहेड कर रहे थे इस कैंपेन को, हेट कैंपेन को, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कल्मिनेट हो ये फाइनल कल के दिन, तो ये सारे फेल हो गए हैं। और बिलावल और मरियम ये मिलकर वाशिंगटन डीसी में क्या, ये पाकिस्तान के किसी शहर में इतना बड़ा जलसा कर दें, और जिसमें कोई इनका पैसा ना लगा हो, जिसमें कोई ज़राए ना हो, जिसमें बसें ना हो, जिसमें बिरयानी की प्लेटें ना मिल रही हों, जिसमें पानी की बोतलें ना दी हों, जिसमें कोई ऐसे इनके इंतज़ाम ना हो, फिर मैं देखता हूँ कि कितने लोग आते हैं इनके कंबाइंड जलसे के अंदर भी, खुद इनको भी पता चल जाए। तो बात यह है कि मान लें जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वही इज़्ज़त देता है और वही ज़िल्लत देता है, ये इंसान के बस में नहीं है। आज की मीटिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। उसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस होने जा रही हैं। एक तो यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से अमरीकी अफवाज का इनखला है, उनका निकलना है, और वहाँ पे पाकिस्तान का रोल है कि पाकिस्तान किस तरह से तालिबान और अमेरिकन्स के बीच में रोल प्ले करते हुए एक मुस्बत और एक पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो वहाँ पे पेश कर सकता है। और इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान अब अफ़गानिस्तान की इक्वेशन से बाहर निकल गया। इसका मतलब यह है कि भारत के जितने वहाँ पे दहशतगर्दी के कैंप्स हैं वो बंद होने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ से जितने लोगों को ट्रेन करके यहाँ टीटीपी के अंदर या पीटीएम के अंदर भेजा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करें, वो अब उनकी नब्ज़ें जो हैं वो रुकने वाली हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और दूसरी बहुत बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पोर्टस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को ये डिमांड करेंगे कि वो अफ़गानिस्तान में अपना रोल प्ले करे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारी इत्तलात के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान को FATF लिस्ट के अंदर से उसके अंदर जितनी भी मुराद मिल सकें, रिलैक्सेशन मिल सके, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके।
اور یہ باور کرائیں گے امریکہ کو کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے، ہمیں ایڈ سے زیادہ ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے وہاں پہ۔ اور اس ساری میٹنگ کا جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ایک بہت بڑا سہرا اور بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ہز ہائنس پرنس محمد بن سلمان کو جاتا ہے، سعودی عربیہ کے، جنہوں نے جیرڈ کوشنر سے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس میٹنگ کو یقینی بنایا۔ اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ صدر پیوٹن کو بھی جاتا ہے کہ جس طرح سے صدر پیوٹن نے عمران خان کو ویلکم کیا، اس سے پہلے چائنیز پریمیئر نے، اور صدر پیوٹن نے جس طرح سے ایک اینیمیٹڈ قسم کی لکس دیں وہ ویڈیوز میں جو باہر آئیں، تو آبویسلی امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہی از این امپورٹنٹ پلیئر اینڈ پاکستان از جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ کنٹری جس کو ہمیں اکنالج کرنا ہے، اور ان کو ہم نے ان کے ساتھ اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے عزت کے ساتھ۔ آرمی کی ٹاپ براس کا وہاں پہ ہونا بہت ہی خوش آئند ہے۔ بہت ہی خوش آئند اس لیے ہے کہ امریکہ کے اس خطے میں جتنے فیصلے ہو رہے ہیں، خاص طور پاکستان کی حد تک، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو علم نہ ہو اور وہ غلط فہمی کا شکار ہوں، پاکستان کے اوپر فارن پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں طے کرتا، اور وہی افغانستان کے اوپر بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پالیسی نہیں طے کرتا۔ یہ پالیسی میکر جو ہیں اس کے لیے سینٹ کام کمانڈ ہے جو فلوریڈا میں بیسڈ ہے، اور ایک سرونگ جنرل جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل پیٹریس کا نام، پہلے بڑے مشہور زمانہ سینٹ کام کمانڈ کے کمانڈر تھے وہ، انہوں نے انیشلی سب سے پہلے اس کے آرکیٹیکٹ تھے، اور سینٹ کام کمانڈ جو ہے ان ایریاز میں وہ بیسیکلی فارن پالیسی امریکہ کی مرتب کرتا ہے۔ تو جو لوگ خاص طور پہ ایک وہ لوزر عورت ہے جس کو اور کچھ ملتا نہیں ہے، تو کبھی کوئی ٹویٹ کر دیتی ہے تو کبھی کوئی ٹویٹ کر دیتی ہے، یعنی جس عورت کو اپنی عزت ہی راس نہ ہو، میں اس کے متعلق کیا باتیں کروں۔ اللہ رحم کرے اس کے اوپر بھی، اس کے بچوں کے اوپر خاص طور پہ، کہ وہ کیا دیکھتے ہوں گے، کیا سیکھتے ہوں گے۔ بٹ بات یہ ہے کہ آرمی کی پریزنس کا وہاں پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک حتمی طور پہ اس دورے کو 3 دن کا 4 دن کا جو دورہ ہے اس کو میکسیمم اپنے لیے اس کو یوز کر رہا ہے، اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہتا ان نیگوسیشنز کو، چاہے وہیں پہ فیصلے ہوں کہ کس طرح سے امریکن فورسز کا انخلا ہونا ہے افغانستان سے، پاکستانی جو ہیں وہ کس طرح سے وہاں پہ کمپنسیٹ کریں گے، امریکن فورسز کتنی جو ہیں وہ اسلام آباد ایمبیسی کے اندر ریزائڈ کریں گی، اور سو آن سو فورتھ، جو بھی چیزیں ہیں وہ یہیں پہ ایک دم سے طے ہونی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کی جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، پاکستان کی بہت امداد کی ہے، بلکہ اسرائیل اور ایجپٹ کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ دنیا میں امریکن ایڈ ملی ہے۔ وہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں، کیپیسٹی بلڈنگ میں، ہماری پولیس انفورسمنٹ کے لیے، ہماری ایگریکلچرل یونیورسٹی آپ لے لیں، بہت چیزیں ہیں جہاں پہ یو ایس ایڈ جو ہے اور امریکن ایڈ جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے، اور بارڈر سیکیورٹی کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے نظر انداز۔ یہاں پہ پاکستان اور امریکہ کو کئی سال کے بعد ایک موقع مل رہا ہے، وہاں پہ بھی ایک بہت بولڈ لیڈرشپ ہے وائٹ ہاؤس کے اندر۔ آپ صدر مملکت جو ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ، ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ان کے کارٹونز پہ ہنس سکتے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز پروون کہ وہ ایک بہت اسٹرانگ اور پاورفل لیڈر ہیں، اور ان کو حمایت حاصل ہے اپنے لوگوں کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی طرح ادھر عمران خان جو ہیں وہ انتہائی پاورفل اور پبلکلی پاپولر لیڈر ہیں، اور ان کو بھی حمایت حاصل ہے اپنی قوم کی اور تمام اداروں کی پاکستان میں۔ تو جب یہ دونوں ملیں گے انشاءاللہ تو بہتر اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ کل کا جو جلسہ تھا کیپٹل ارینا میں، یہ اب مجھے بتائے کوئی مریم صفدر، آوان یا بلاول زرداری، یہ کس کی مدد سے ہوا؟ یہ اللہ کی مدد سے ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جلنے والے کو منہ جو ہے نا اس کو کالا کیا ہے۔ جلنا جو ہے اور دل میں جلتے رہنا اور ہر وقت جلنا جو ہوتا ہے، اس سے آپ کی اپنی صحت خراب ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حسد کرنا اچھی بات نہیں ہے، رشک کرنا اور کسی کی طرح بننا یا اس سے بہتر بننے کی خواہش کرنا، وہ یقیناً ایک ہیلدی بات ہے۔ پاکستان کا اور امریکہ کا یہ آئس بریکر ہے،
اور کئی سال سے منجمد پڑی ہوئی ہماری فارن پالیسی، کیونکہ فارن منسٹر ہی نہیں تھا میاں نواز شریف کے ٹائم پہ. اور جو لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کیسے گئے، تو یاد رکھیں وہ پرچی والا نواز شریف اوباما کے ساتھ بیٹھے اور اوباما یوں بیٹھ کے ہنس رہا ہے. وہ یاد کریں کہ ایک کانفرنس ہال میں تقریباً کوئی 28 لوگوں سے خطاب کیا تھا میاں نواز شریف نے، جو کہا گیا تھا کہ پاکستانی جو ہیں امریکہ میں وہ ان کو ملنے آئے ہیں، جن میں سے بیشتر افراد کی جو وہ تعلق جو تھا وہ پاکستان کے اپنے سفارت خانے سے تھا. وہ سوٹ ٹائی پہنا کے ان کو وہاں بٹھا دیا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ فارن اوورسیز پاکستانیز ہیں. کل آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ فقیر المثال ایک جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں آپ نے انرجی دیکھی وہاں پہ لوگوں کی، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مومنٹم کیا تھا، کتنی وائبرنٹ تھی الحمدللہ. آف کورس جو ہمارے دشمنوں کی لابی ہے، حقانی صاحب کی سربراہی میں، اس نے وہاں پہ اپنے نعرے بھی مارے، جو ان کا ایک شیوا ہے جس کے لیے انسان کو جو ملا ہوتا ہے وہ اس میں وہی پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہی امریکن پریزیڈنٹ ہے جس کا دنیا میں کوئی نہ کوئی دن ایسا نہیں خالی کہ جہاں دنیا میں کسی جگہ اس کا پتلا نہ جلایا جاتا ہو، لیکن وہ رہتا امریکن پریزیڈنٹ ہی ہے، وہ رہتا پوٹس ہی ہے، اور وہی پاورفل آدمی ہے اس دنیا کا. تو آپ یہاں پہ اپوزیشن جو مرضی اب کر لے، عمران خان نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہ پاپولر ترین جو ہیں لیڈر ہیں پاکستان کے، اور قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو اتنی زیادہ پبلک میں پذیرائی ملی ہے تو ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو دی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے اور امریکہ کے لیے، دونوں کے لیے اچھا دورہ ثابت ہو، دونوں ملکوں کا اس میں بھلا ہو. پاکستانیوں کو مزید وہاں پہ اوپننگز ملیں، پاکستانی بزنسز کو اوپننگز ملیں، پاکستانیوں کو جاب ملیں، ایجوکیشن کے ویزے کھلیں، ہمارے بچے جا سکیں، آپ کے بچے جا سکیں، سارے وہاں پہ پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کر کے آئیں. اور یہ انٹریکشن جو ہے دونوں ممالک کا، یہ انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے جو امریکن سفارتکار ہیں وہ بھی، اور جو پاکستان فارن آفس کے لوگ ہیں وہ بھی، وہ ایکولی جو ہے قابل تحسین ہے، اور ان کی جو محنت ہے اللہ کرے اب رنگ لے کے آئے اور خطے میں امن بھی قائم ہو. Until the next time, اللہ حافظ. But before I go, do not forget آپ نے یہ بیل آئیکن پریس کرنا ہے، سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے. خوش رہیں، اینڈ پاکستان پائندہ باد.